بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب عورت بالغ ہو گئی ہو تو اللہ برسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شریعت کے تمام احکام کی پابندی ہو گئی۔ اب اس پر نماز با روزہ اور حج با زکوٰۃ کی تمام مسائل با عمل کرنا فرض ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی وہ ذمہ دار ہو گئی۔ اب اس پر لازم ہے کہ وہ خدا تمام فرضوں کو ادا کرے اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچتی رہے، اور یہ بھی اس پر ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ اور بڑوں کی تعظیم و خدمت بجا لائے، اور اپنے چھوٹے بھائیوں بہنوں اور دوسرے عزیز و اقارب سے پیار و محبت کرے، پڑوسیوں اور رشتے ناطے کے تمام چھوٹوں بڑوں کے ساتھ ان کے مراتب و درجات کے لحاظ سے نیک سلوک اور اچھا برتاؤ کرے، اچھی عادتیں سیکھے اور تمام خراب عادتوں کو چھوڑ دے، اور اپنی زندگی کو پورے طور پر اسلامی سانچے میں ڈھال کر سچی پکی پابند شریعت اور ایمان والی عورت بن جائے، اور اس کے ساتھ محنت با مشقت صبر و رضا کی عادت ڈالے۔ مختصر یہ ہے کہ شادی کے بعد اپنے اوپر آنے والی تمام گھریلو ذمہ داریوں کی معلومات حاصل کرتی رہے، اور شوہر والی عورت کو کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ نبھا اور اپنا گھر سنبھالنا چاہیے، اس کو اپنی ماں اور بڑی بوڑھی عورتوں سے پوچھ کر اس کا ڈھنگ اور سلیقہ سیکھے، اور اپنے رہن سہن اور چال چلن کو اس طرح سدھار اور سنوارنے کی شریعت میں گناہگار ٹھہرنا، برادری با سماج میں کوئی اس کا طعنہ مار سکے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے سونے جاگنے بات چیت غرض ہر کام ہر بات میں جہاں تک ہو سکے خود تکلیف اٹھائے مگر گھر والوں کو آرام و راحت پہنچائے، بغیر ماں باپ کی اجازت کے نہ کوئی سامان اپنے استعمال میں لائے اور نہ کسی دوسرے کو دے، نہ گھر کا ایک پیسہ یا ایک دانہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر خرچ کرے، نہ بغیر ماں باپ سے پوچھے کسی کے گھر یا ادھر ادھر جائے، غرض ہر کام ہر بات ماں باپ کی اجازت اور رضامندی کو اپنے لیے ضروری سمجھے، کھانے پکانے سینے پرونے اپنے بدن اپنے کپڑے اور اپنے مکان و سامان کی صفائی غرض سب گھریلو کام دھندوں کا ڈھنگ سیکھ لے اور اس کی عملی عادت ڈال لے، تاکہ شادی کے بعد اپنی سسرال میں نیک نامی کے ساتھ زندگی بسر کرے اور میکے والوں اور سسرال والوں کے دونوں گھروں کی چہیتی و پیاری بنی رہے۔ پردہ کا خاص طور پر خیال و دھیان رکھے، غیر محرم مردوں اور لڑکوں کے سامنے آنے جانے تانگ جھانک اور ہنسی مذاق سے انتہائی پرہیز رکھے، عاشقانہ اشعار اخلاق کو خراب کرنے والی کتابوں اور رسائل و اشعارات کو ہرگز نہ دیکھے، بد کردار اور بے حیا عورتوں سے بھی پردہ کرے اور ہرگز کبھی ان سے میل جول نہ رکھے، کھیل تماشوں سے دور رہے، اور مذہبی کتابیں خصوصاً سیرت المصطفیٰ و سیرت رسول عربی تمہید ایمان اور میلاد شریف کی کتابیں مثلاً زینت المیلاد وغیرہ اہل سنت علماء کی کتابیں پڑھتی رہے، فرض عبادتوں کے ساتھ نفلی عبادتیں بھی کرتی رہے، مثلاً تلاوت قرآن و تسبیح فاتحہ و میلاد شریف پڑھتی پڑھاتی رہے، اور 11ویں و 12ویں و محرم شریف کی نیاز و فاتحہ بھی کرتی رہے، کہ ان اعمال سے دنیا و آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جو لوگ ان کاموں کو بدعت بتا کر ان سے روکتے ہیں، ہرگز ان کی بات نہ سنیں، اور اہل سنت و جماعت کے عقائد و اعمال پر نہایت مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے۔ پیاری بہنوں، امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر بتائی ہوئی باتیں آپ کو پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے آگے بھی شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے گا، کیونکہ ہم آپ کی خدمت اسی طرح ویڈیو کو ذریعے کرتے رہتے ہیں۔ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔